اس کے مقابلہ میں کائن الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جو ایسے سہارے نہیں ڈھونڈتے، انہوں نے کوئی غلط باتیں نہیں کر رکھی کہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ صاحب مانتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتا جن کے عقیدے صحیح ہیں اور جو کام نیک کرتے ہیں لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہاں ثواب ہے نہ ختم ہونے والا، عطا غیر مجدود، انہیں وہاں وہ انعام ملیں گے جن کا پھر خاتمہ ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں جنت میں رہیں گے۔ تو بات تو جو قرآن نے کی ہے وہ ایمان اور عمل صالح، قرآن مجید میں یہ کوئی دو چیزیں نہیں کہ ایمان اور عمل بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم۔ ایمان ہوگا تو جیسے آگ ہوتی نا وہاں ضرور حرارت ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی کہ آگ ہے مگر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، نہیں آگ نہیں، پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کہیں برف موجود ہے تو ٹھنڈک ہوگی، یہ کہہ کہ ہے برف مگر ہاتھ رکھیں تو گرمی محسوس ہو، نہیں، یہ جھوٹی بات ہے، دو متضاد باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کوئی کہے برہمن کسائی، عام بچوں کو تو پتہ نہیں نا، برہمن ہندو نہیں جانور ذبح کرتے نہ گوشت کھاتے، تو اگر کہا جائے کہ یہ برہمن کسائی ہے برہمن مگر جانور ذبح کرتے، بالکل آپس میں سیلف کنٹراڈکٹری، یہ ٹکرا رہا ہے دو لفظ۔ جو برہمن ہوگا وہ کسائی نہیں ہو سکتا، جو کسائی وہ برہمن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ بھی ہو جوئے باز، شرابی، زانی، رشوت خور نہیں، یہ بالکل برہمن کسائی کی طرح کی بات۔ اور ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ جو ہے نا اب مسلمان سوسائٹی یہ بن گئی ہے چڑیا گھر۔ تو چڑیا گھر آپ دیکھتے ہیں نا، حالانکہ اس میں جانور تو اور بے شمار ہوتے ہیں مگر نام چڑیا گھر رکھا ہے، شیر ہوتے ہیں، چیتے، زیبرے، چڑیا گھر۔ تو یہ چڑیا گھر ہے کہ یہاں ہر قسم کے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، مگر ہے یہ مسلم سوسائٹی۔ توبہ توبہ توبہ، یہ مذاق بنا دیا دین کے ساتھ لوگوں نے۔ اسی وجہ سے ہمارا نہ کوئی دنیا میں مقام رہا، کوئی نہیں، صفر۔ پوری دنیا نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، یو این اور سارے، ایک مسلمان ملک کو نمائندگی حاصل ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا؟ اتنے ملک ہیں ہمارے ملکوں ہی تیل کے چشمے ہیں، وسائل ہیں، کم وقت ہم سے پیدا، ایک سیٹ نہیں دی ہمیں۔ اس پنچایت میں ہماری کیا عزت ہے؟ جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہو، سلامتی کونسل کی ایک سیٹ بھی ان کو حاصل نہیں، اور 6 بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا ایک فیصلہ کرے، وہ کہتے ہیں میں نے ویٹو کرے، میں نے نہیں مانا۔ وہاں جاتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ان سب کو جانتے تھے کہ یہ بے ایمان کیا ان کے پاس رہے تھے، اور ان لوگوں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا تھا جو امام تھے دہریت کے۔ اب تو شاگرد رہ گئے نا جنہوں نے یہ کفر پھیلایا تھا نا کہ انسان جانور ہی تھا، خدا کوئی نہیں، قیام، وہ امام تھے اس دور کے، ان سے پڑھا۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بچا گیا، میں آگ میں پڑا مگر میں جلا نہیں، کافر نہیں ہوا۔ فریب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی ماں باپ نے وہاں ڈال دیا تھا آگ میں، مگر اللہ نے بچا دیا۔ اور مجھے کیوں نہ اندھا کر سکے، یہ کہتے ہیں مجھے نہیں، یہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ یہ انگریزوں کے علم جن کو صرف چھوت لگ جاتی نا وہاں سے یہی بے دین ہو جاتے، فیشن کے طور پر ان کے حوالے دیتے۔ میری آنکھوں کو نہیں یہ چندے آ سکے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، میں مدینہ کا سرما آنکھ میں ڈالتا تھا علی مرتضیٰ کے اقبال، مجھے کیا گمراہ کرنا تھا، بچ گئے۔ تو وہ بیچارے یہی چیختے چلاتے رہے کہ تم جو اس مجلس میں جاتے ہو کہ وہاں ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے، کوئی ہوا فیصلہ؟ وہ تیمور کا جو جزیرہ تھا، اب کہتے ہیں مسلمان جو دہشت گرد، توبہ توبہ، مسلمان بیچارے دہشت گرد، تو جانور کو نہیں ظلم سے مارتا، وہ انسانوں کو مارے، مگر اپنا منہ تو دیکھو، کرتوت ہیں تمہارے، مسلمانوں کا کوئی معاملہ تم حل نہیں کرتے۔ وہ تیمور عیسائی ریاست بنانی تھی، 1 منٹ نہیں لگا، یو این او کی فوجیں پہنچ گئی، آزاد کرا دی۔ ہمارا کشمیر ہے، فلسطین ہے، دوسرے مسلمان مر رہے ہیں، بیچارے جانوروں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر، مذاق اڑاتے۔ تو بڑی پیاری بات کہ اس وقت یہ تو نامراد نہیں نا بنی تھی، بعد میں بنی اقوام متحدہ، پہلے تھی نا مجلس اقوام۔ تو اس بارے میں جو انہوں نے کہا تھا وہ 100% صحیح اور قیامت تک رہے گا، بیوقوف کو بنتا رہے، کبھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے بنا لی ہے مجلس اقوام کہ فیصلے ہوا کریں گے، جنگیں نہیں ہوں، کیا ہے؟ من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چاند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان۔ کہتے جیسے قبروں میں سے کفن نکال کر لوگ اس کو بانٹ رہے نا، تو جھگڑا ہو جاتا تھا کفن چوروں کا، تو کفن والا کہتے ہیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ یہ مجلس اقوام کیا ہے،
کہ کفن چوروں نے آپس میں ایک انجمن بنا لی ہے کہ قبریں یار بانٹ کر کفن نکالا کریں گے، لڑ پڑتے ہیں کمزور ملکوں کو نا مارنے اور تباہ کرنے کے لیے۔ یہ کفن چوروں نے قبریں بانٹ رہی ہیں مسلمانوں کو، یہ بیچارے یہ ملک جو کمزور ان کو قبریں سمجھتے ہیں۔ بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ، کوئی انصاف نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی، جائیں گے لوگ تماشا کر کے آ جایا کریں گے، بات وہیں کی وہیں رہے گی جو کافر کریں گے۔ تو ہماری نجات دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر حکم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے علماء نے ذکر کے دو معنی، یاد دہانی بھی اور باعث فضیلت بھی۔ اللہ کہتا قرآن ذکر ہے، ہاں اس سے غلط چیزوں سے بھی تمہیں نجات ملے گی، یہ سمجھائے گا کہ یہ کام غلط ہے، اور ساتھ یہ تمہارے لیے باعث شرف بھی ہے، اس کو قبول کر لو گے دنیا میں بھی سپریم پاور تھے کہ نہیں، پوری دنیا اس وقت وہی بات مانتی تھی جو مسلمان کہتے تھے۔ وہ زمانے کی کتابیں اگر پڑھیں ہم، طب کی لکھی ہوئی، نجوم کی لکھی، کسی علم کی بھی، آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا اثر اتنا تھا کہ ہندو بھی لکھتے تھے نا اللہ کی مدح لکھتے تھے، رسول اللہ پر درود لکھتے تھے۔ مسلمان سوسائٹی کا اتنا غلبہ تھا۔ ہاں اب ہمارا حال یہ کہ ہم نے بسم اللہ تک نکال دی، کورس کی کتاب تو اب تازہ نکالی، بسم اللہ سے شروع ہو نکال دی، یعنی اتنے مغلوب ہو گئے کافروں سے، حالانکہ بسم اللہ کوئی ایٹم بم ہے کہ یورپ اس سے تباہ ہو جائے گی، کمزوری۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ رسول کا کام عذاب لانا نہیں، نہ یہ بتانا کب آئے گا، آئے گا تمہاری شامت تمہارے سر پر منڈلائے گی، اس کا کام یہ کہ بتائے کہ جس کے بندے ہو نا اس کے بندے بن کر رہو، اس کے قانون پر عمل کرو، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔